عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا کل ہم نے صفحہ نمبر 11 پہ موجود اپنا سبق تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ کل ہم نے اس سبق کا آغاز کیا اور اس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ ہم نے ختم بھی کر لیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے نشان لگایا ہوا ہے نا، یہاں تک ہم نے اس کو مکمل کیا، اس کے الفاظ معنی کیے اور اس کی ہم نے سلیس بھی کر لی اور ہم نے سمجھا اور جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کر سکے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ آئے اپنا کام کرے اور چلا جائے، نہیں، ہمیں دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہاں ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کو پورا کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں انسانوں کے ساتھ ہمدردی، سخاوت، محبت اور اخوت جیسے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں انسان کی عزت اور آبرو کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں انسان ہونے کا جو ہے اس کو احترام دینا ہے، احترام انسانیت کا ثبوت دینا ہے ہم نے، تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ حضرت عثمان غنی نے کس طریقے سے مدینہ منورہ میں خشک سالی کے دوران جو کردار تھا وہ ادا کیا، اور ایسا بے مثال کردار ادا کیا کہ جس کی تاریخ میں گواہی نہیں ملتی، اور وہ کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ جو تھے وہ غلے سے لدے ہوئے منگوائے، اور وہ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ کو سب تاجروں کی طرف سے یہ آفر کی جا رہی تھی، یہ پیشکش کی جا رہی تھی کہ آپ ان کے ہاتھوں وہ غلہ فروخت کر دیں اور وہ آپ کو دگنا منافع دیں گے، لیکن آپ نے وہ غلہ بغیر کسی منافع کے، بغیر کسی رقم کی وصولی کے مفت میں غریب اور محتاج لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے مقدم جانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ جب غزوہ تبوک جب ہونے جا رہی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ لوگ بھی اس میں مال جو ہے وہ جمع کروائیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق جو تھے انہوں نے اپنا جو آدھا مال تھا وہ لا کر آئے خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ جو تھا وہ سخاوت کی مثال جو تھی وہ پیش کی، اور وہ کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان جو تھا وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ آپ کی خوشنودی کو وہاں چھوڑ آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے سبق جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یہاں پر وہ ہمیں جنگ یرموک کا واقعہ سنا رہے ہیں، یہ بھی ایک قربانی کا، اثار کا جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب یہ پانی پہنچا تو اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے پوچھ کر گئے تھے۔ جی، جنگ یرموک کا یہ واقعہ ہے جہاں پر کچھ افراد جو ہیں وہ
شہید ہو گئے، اور وہ کس طریقے سے کہ وہ جب وہ زخمی تھے اور زخموں سے چور تھے اور ان کو پیاس لگ رہی تھی اور انہوں نے پانی کے لیے بلایا، تو وہاں پہ رواج یہ تھا کہ ایک شخص کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ وہ مشک میں پانی بھرے اور وہ مشکیزہ لے کے زخمیوں کو پانی پلائے، ٹھیک ہے۔ مشکیزہ ہوتا ہے نا، چمڑے کا تھیلا جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ لے جا کر وہ زخمیوں کو پانی پلانے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کسی ایک بندے کی۔ تو جنگ یرموک میں جب زخمی تھے ان کو پانی پلانے کے لیے وہ شخص ان کے پاس گیا، تو ایک بندہ جو تھا وہ کرا رہا تھا، درد سے آواز اس کی نکل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس نے جب پانی پلانے ہی لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دوسرے زخمی کو پانی پلا دو، ان کو مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے، ان کو مجھ سے زیادہ تکلیف ہے۔ اور جب وہ پانی لے کر دوسرے زخمی کے پاس گئے تو پھر ان کے پاس سے ایک اور انسان کے کراہنے کی درد سے آواز آئی، تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ اس تیسرے زخمی کو پانی پلا دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ جب وہ پانی لے کر تیسرے زخمی تک پہنچے تو اسی اثناء میں، اسی دوران، وہ جو تیسرا زخمی تھا وہ شہید ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ پانی پلانے والا بندہ جو تھا وہ واپس آیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ دوسرے زخمی کو پانی پلا دے، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو چکا ہے، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا، جب وہاں سے وہ پانی کا مشکیزہ اس نے اٹھایا اور وہ پہلے زخمی کے پاس آیا کہ چلو میں اسی کو پانی پلا دوں، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا وہ بھی دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اس فانی دنیا سے، ٹھیک ہے، اس ختم ہو جانے والی دنیا سے وہ بھی کوچ کر چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یوں وہ تینوں جو افراد تھے وہ باری باری شہید ہو گئے۔ نزا کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ نزا کے عالم میں جب انسان کی جان نکل رہی ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس وقت کو ہم نزا کا عالم کہتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ نزا کے عالم میں، یعنی کہ جس وقت اپنی بندے کی جان پہ بن آئی ہو اور اس وقت وہ کسی دوسرے کی پیاس یا کسی اور ضرورت کا احساس کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی قربانی ہے، اور اس کی مثال نہیں ملتی، بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کے جس انداز سے مدد کی، وہ واقعہ آپ نے بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں بھی پڑھا ہوگا، اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا، اس وقت جو انصار تھے، یعنی کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ گئے تھے وہ مہاجر تھے، اور جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ انصار تھے۔ تو مکہ اور مدینہ کے یہ جو مسلمان بھائی تھے، یعنی کہ انصار اور مہاجر، انہوں نے آپس میں بہت اچھے طریقے سے ایک بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ اور یہ بھائی چارہ کس نے قائم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا۔ انصار کون تھے؟ جو پہلے سے ہی مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، آباد تھے، ان کی زمینیں تھیں، گھر بار تھے، ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جو مہاجر تھے وہ خالی ہاتھ گئے تھے مکہ سے، ان کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کھانے کو کوئی خوراک تھی، نہ ان کے پاس کچھ ضرورت زندگی کا سامان تھا۔ تو جب ایسی صورتحال پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انصار تھے ان سے کہا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لو۔ تو یوں ایک ایک مہاجر ایک ایک انصار کا بھائی بن گیا، اور انہوں نے اپنی ضرورتوں پر ان کی ضرورتوں کو ترجیح دی، اور اپنی مال و اسباب، گھر بار، باغات، جو بھی ان کے پاس تھا اس میں سے ان کو حصے دار بنایا، ان میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیا، اور ان کو کہا کہ یہ تمہاری چیزیں ہیں، ان سے اپنی زندگی کو دوبارہ سے آباد کرو۔ تو یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے کہ اس کی نظیر، یعنی کہ اس کی مثال ملنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔
بتا رہے ہیں کہ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور اپنی آسائشوں میں، اپنی آسانیوں میں مگن رہیں۔ اگلے پیراگراف پہ آئیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کے اسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل پیراگراف ہو گیا ہمارا یہاں پر، جس میں وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گلی محلے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد گھر کے پاس، تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو توجہ نہیں دیتے، ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہم ان کی مدد کر دیں۔ لو یہ مسئلہ ہے اس کا، تو یہ تو میں آسانی سے حل کر سکتا ہوں، ایسا ہم کچھ سوچتے ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں اور اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جن کے گھر آمدن اچھی نہیں ہے، جو غریب ہیں اور جو اپاہج ہیں، ایسے افراد کی اگر مدد کی جائے تو وہ بتا رہے ہیں کہ بہت نیکی کا کام ہے اور اس کو کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کو کھانا کھلا کر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کی مالی ضرورتوں میں بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں دین ہمارا یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے تو اور آپ کے پڑوس میں کچھ ایسا ہے یا آپ کے محلے میں کوئی ایسا ہے گھر ہے جہاں پر کہ ذرائع آمدن اتنے نہیں ہیں کہ روز کھانا بنے، تو بجائے اس کے کہ وہ بھوکے رہیں اور آپ جو ہیں وہ یہاں پر بہت اچھا سا کھانا کھا رہے ہوں، اور اس سے بہتر ہے کہ اس کھانے میں تھوڑا سا پانی بڑھا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس میں پانی تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور وہ تھوڑا شوربہ ٹائپ ہو جاتا ہے، آپ اس کو اپنے پڑوس میں اچھی سی تھالی میں ڈالیں اور اس کو جا کر دے دیں کہ یہ ہم آپ کے لیے کھانا لائے ہیں، تو وہ آپ کو وہاں بہت ساری دعائیں بھی نہ صرف ملیں گی بلکہ وہ بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا۔ اور ایک بات بچوں، آپ جب بھی کسی کی مدد کریں تو اس طریقے سے کریں کہ اسے شرمندگی کا یا کم مائگی کا احساس نہ ہو، بلکہ اس طرح کریں کہ اس کو محسوس ہو کہ آپ نے عزت اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملایا ہے، اس کی مدد کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے۔ اب یہ ایک اور طریقہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نیکی کیسے کما سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ، جن کے گھر میں غربت کے ڈیرے ہوتے ہیں، ان کی آمدن اتنی کم ہوتی ہے، ان کے پاس ذرائع آمدن اتنے کم ہوتے ہیں کہ وہ بمشکل جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی جو ہے وہ مالی قوت نہیں ہوتی، اتنی ان کی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ کتابیں خریدیں یا پھر اسکول کی فیس جمع کرائیں یا پھر وہ یونیفارم بنوائیں۔ تو اس صورت میں بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ آپ اپنی جس کلاس کو آپ نے پاس کر لیا ہے اس کی جو کتابیں ہیں وہ بجائے آپ اس کو ردی میں بیچیں یا سٹور میں پھینکیں، آپ وہ کتابیں، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی کتاب کو سنبھال کر رکھیں۔ دیکھیں یہاں پر وہی بات آ گئی جو میں آپ سے روز کہتی ہوں کہ آپ نے پین یا مارکر کا استعمال کتاب کے اوپر نہیں کرنا، آپ نے لیڈ پینسل سے، جو پینسل میرے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ والی پینسل، آپ نے اس پینسل سے کتاب کے اوپر جو بھی لکھنا ہے وہ لکھے،
تاکہ اس کو بعد میں مٹایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی کتاب جو ہے وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی یہ جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ایسے بچوں کے کام آ سکتی ہیں جو کتابیں نہیں خریدنے سکتے، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کتابیں خریدیں۔ آپ یہ کتابیں جب آپ پاس کر گئے اپنی کلاس اور آپ اگلی کلاس میں چلے گئے، آپ نے نئی کتابیں خرید لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو توفیق دی ہے نا کہ آپ نئی کتابیں خریدیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ آپ نے صاف کر کے ربڑ لے کے اریزر لے کر اس کو بالکل مٹائیں، اس کو صاف ستھرا کریں اور ان بچوں کو تحفۃً دے دیں، تاکہ وہ بھی ان کتابوں سے پڑھ سکیں اور اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھ سکیں۔ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں بلکہ ان کے اوپر عمل کریں تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے تو وہ اسپتال نہیں جا سکتا، ہم اس کی اسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر مثال دے رہی ہوں صرف، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکسی یا وہ نہیں بلا سکتا کہ ٹیکسی بلائے اور اس کے اوپر وہ سوار ہو کر جائے، ٹھیک ہے، وہ مشکل میں ہے، اس کو ہاسپٹل جانا ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے جائیں۔ یا پھر کوئی بزرگ ہے یا پھر کوئی نابینا شخص ہے جو سڑک پار کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پا رہا رش کی وجہ سے، ظاہر ہے سڑک کے اوپر اتنا رش ہوتا ہے نا کہ مشکل ہو جاتی ہے بزرگ بندے کے لیے بھی اور نابینا کے لیے بھی۔ نابینا کون ہوتا ہے؟ جس کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جس کی آنکھیں روشنی سے محروم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن آنکھیں دی ہیں، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو سڑک پار کرائیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہمارے پاس جو دولت ہے ہم اس سے دوسروں کی مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہے، اور زکوٰۃ کا نظام اسی لیے رائج ہے تاکہ ہم اضافی دولت سے دوسروں کی مدد کی جا سکے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور ان کے اندر نیکی کی صفت بھی موجود ہے، تو وہ اپنے مال کو صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ مال و دولت جو ہے اس کو ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ یہاں پر ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، حاجت ہوتی ہے ضرورت، جو ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے، اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ آخری پیراگراف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر بندے کو کبھی نہ کبھی کسی دوسرے بندے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی کی آج مدد کر رہے ہو تو سمجھو کہ آپ آنے والے مستقبل کو محفوظ کر رہے ہو، کیونکہ جب کل آپ خدا نخواستہ ضرورت مند ہوگے یا کسی مصیبت میں ہوگے یا کسی مشکل میں ہوگے اور آپ کو کسی انسان کی ضرورت ہوگی تو آپ کے لیے مدد کے لیے دوسرے انسان موجود ہوں گے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تو آپ بھی بھلائی کی امید نہ رکھیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں دوسروں کی مدد کریں۔ اگر اسی طریقے سے باہمی جو بھائی چارہ ہے اس کو فروغ ملتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ پھیلتا ہے اور ہمارے معاشرے میں
جو ہے وہ بھی ایک ترقی کا رجحان آ جاتا ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، میں آپ کی مدد کر رہی ہوں، آپ کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، تو ہوگا کیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک زنجیر میں بن جائیں گے. اور ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے. درس کا مطلب ہے سبق، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے بیٹا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانوں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق ہوتا ہے فرق کرنا، اس کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں. اس سے کیا مراد ہے کہ رنگ، نسل اور زبان، مذہب وغیرہ وغیرہ جو لکھا ہوا ہے، کون بتائے گا؟ جی بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ آیا وہ گورے رنگ کا ہے یا کالے رنگ کا ہے، کیا وہ میری برادری کا ہے یا دوسری برادری کا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں تو اس وقت ہم اس کا رنگ نہ دیکھیں کہ وہ گورا ہے یا کالا ہے، نہ ہی ہم اس کی نسل دیکھیں کہ وہ کس نسل سے ہے، وہ کون سی اس کی ذات پات ہے، وہ کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے اور اس کا تعلق کس مذہب سے ہے. اگر مثال کے طور پر اگر وہ کوئی عیسائی مذہب کا پیروکار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مدد نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان تو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں. آخر میں پھر انہوں نے ایک شعر دیا ہے: خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بنوں میں پھرتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، بنوں کا مطلب ہے جنگلوں میں، مارے مارے ادھر ادھر پھٹکتے ہوئے. جی، اس شعر میں یہ دو ایک لفظ مشکل تھے، باقی میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں. اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے تحاشا ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے جو ہیں وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں ہیں، جو کہ جنگلوں میں، صحراؤں میں بھٹکتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے، اس کو تلاش کرتے ہوئے بھٹکتے پھرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دے جائے. مگر میں اس کا ایسا بندہ بننا چاہوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار ہوگا، کیونکہ شاعر کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا، امید ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم پڑھتے ہیں مشق کی طرف. اس میں پہلے سوال جواب ہیں، ان کے مختصر جوابات ہم نے لکھ دینے ہیں، اور ہمارے سوال کا جواب 1.5 سے 2 لائن تک ہونا چاہیے، اور اس کے ہمیں 2 نمبر ملتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. جی، اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ یہ اس کا جواب بھی ہم نے یہاں پہ پچھلے صفحے میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا. جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ یہاں پر ہم نے جنگ یرموک کا واقعہ پڑھا کہ ایک زخمی نے کہا کہ مجھے پیاس کی اتنی شدت نہیں جتنی کہ میرے ساتھ والے کو ضرورت ہے، آپ پانی ان کو پلا دیں. تو جنگ یرموک میں، اس کا جواب اب میں بتا رہی ہوں، جنگ یرموک میں صحابہ کرام نے اپنی ضرورت، اپنی پیاس پر دوسرے صحابہ کی پیاس کو ترجیح دی اور بے مثال ایثار سے کام لیا. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لیے کرنی چاہیے، اس پیراگراف پہ آ جائیے، اس لیے کرنی چاہیے کہ کل جب ہمیں ضرورت ہوگی کسی کی مدد کی تو وہ لوگ ہمارے لیے موجود ہوں گے. اگر آج ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے تو کل کو ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرے گا. صفحہ الٹ لیجئے. جی،
طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، اس کا مفصل جواب یہاں پر موجود ہے، لیکن ہم نے کیونکہ مختصر جواب دینا ہے تو ہم اس پیراگراف میں سے اپنا جواب منتخب کریں گے اور ہم لکھیں گے کہ طالب علم اپنی استعمال شدہ کتابیں دوسرے بچوں کو دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی، بحیثیت انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہمدردی، حسن سلوک اور اثار پر مبنی ہونا چاہیے۔ لکھ لیا بیٹا؟ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی سے ٹک کے نشان سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے، جو درست آپشن ہوگا اس کے اوپر ٹک کا نشان لگا دینا ہے۔ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، کتنے آئے تھے؟ 1000، 3000، 2000 یا 4000؟ 1000، 1000 کو ٹک کر دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا۔ اب ہم نے بتانا کیا ہے کہ کتنا کیا، ٹھیک ہے؟ 1/4، نصف، 1/3 یا سارا؟ سارا لے آئے تھے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، کتنی؟ یہ بتانا ہے ہم نے۔ 2 گنا، 4 گنا، 3 گنا یا 10 گنا؟ 2 گنا، ٹک کیجیے اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ نصف۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ اس میں آپ نے لغت سے تلاش کر کے ان کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ کارآمد، مفید، خاطر خواہ، قابل ذکر، ایثار، قربانی، سخاوت، کھلے دل کا مظاہرہ کرنا، اپاہج، معذور، نذیر، مثال۔ سب نے لکھ لیا؟ سوال نمبر 4 پہ آ جائیے۔ اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کریں۔ جی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہے آخری نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، لکھیے۔ سرور کائنات، کائنات ہے یہ ساری دنیا، اور سرور سلطان، ٹھیک ہے؟ اس کائنات کے سلطان۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں دنیاؤں کے لیے رحمت۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلے ان کے متضاد لکھنے ہیں اور پھر ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ لفظ ہے جی مخلوق، مخلوق کا متضاد ہوگا خالق، خالق۔ خوشگوار، ناخوشگوار، پینسل سے لکھتے جائیے جلدی جلدی، پھر بعد میں نیٹ کر لیجیے گا۔ بلند، پست، خشک، تر، سخاوت، کنجوسی، انسانیت، حیوانیت۔ سب کا مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جی، یہاں سے الفاظ لینے ہیں اور ان سے ملانا ہے جو ان سے متعلق ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق، صدیق سے ملا لیجیے، پینسل سے لیکن ملائیے گا، مارکر کوئی یوز نہیں کرے گا، نہ پین نہ پوائنٹر۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین، بلبل، پھول، زنجیر، کڑیاں، درد دل، انسان، خشک سالی، قحط، پروانہ، چراغ، تار فانی، دنیا۔ چلیں جی، حضرت عمر فاروق، یہ رہ گیا تھا، چلیں یہ بھی مکمل ہو گیا۔
آگے چلتے ہیں سوال نمبر 7۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں، یعنی کہ آپ نے ٹک کا مارک کرنا ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے، چلیں ٹک کریں۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے، کیونکہ ہم کر سکتے ہیں مدد۔ زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، نہیں یہ غلط ہے، وہاں انہوں نے کہا تھا 10 دے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، یہ درست ہے، ٹک کا نشان لگا لیجیے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیے۔ سوال نمبر 8۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے، روشن لکھ لیجیے یہاں پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، یہاں پر ترجیح لکھیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثال تاریخ رقم کی۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، مربوط لکھیے یہاں پر۔ سوال نمبر 9۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں آئیں۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، مثلاً تاریخ رقم کرنا، نچھاور کرنا، روح پرواز کرنا، دار فانی کوچ کرنا، خاطر خواہ مدد کرنا، قسم کھانا، گھوڑے بیچ کر سونا، پانی پانی کرنا، پانی میں آگ لگانا، دال گلنا، خون سفید ہونا، مٹھی گرم کرنا۔ سوال نمبر 10۔ درج ذیل جملوں میں محاورے استعمال ہوئے، آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں۔ جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ محاورہ کیا ہے تو اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان جملوں میں سے محاوروں کی نشاندہی کرنی ہے، یعنی کہ جو محاورے ہیں ان جملوں میں ان کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ محاورہ ہے اور باقی جملے کے میں سے ہم نے اس کو لیا ہے۔ وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس جملے میں کون سا محاورہ استعمال ہوا ہے؟ پانی پانی ہونا، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا، یہ بھی محاورہ ہے، بغلیں جھانکنا۔ اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی، عزت خاک میں ملنا یہ بھی محاورہ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی، کھا کر ڈکار نہ لینا یہ بھی محاورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کتنے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی، رنگ میں بھنگ ڈالنا بھی محاورہ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے، عید کا چاند ہونا بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان سارے محاورات کو انڈر لائن کر لیں، اپنی کاپی پر لکھیے گا، اور آپ کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان محاورات کے معنی 1 2 3 4 5 6 محاورات یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ نے یہ 6 محاورات ہیں اور 4 محاورے آپ نے سبق میں سے تلاش کرنے ہیں۔ ٹوٹل آپ کے 10 محاورات ایک کاپی کے ایک پیج کے اوپر آپ نے لکھنے ہیں اور ان کے معنی آپ نے دوسری طرف تلاش کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو آرام سے ان کے معنی آپ کو آپ کی گرامر کی بک میں سے مل جائیں گے، اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کو ملے یا نہیں، اگر نہیں ملتے تو پھر میں آپ کو کروا دوں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنا کاپی پر کمپلیٹ کیجئے گا، مشق ساری مکمل کر لیجئے گا کاپی کے اوپر، اور حاشیہ لگانا اور اس کے سبق کا عنوان لکھنا، تاریخ ڈالنا، یہ سب کام آپ نے نہیں بھولنے۔
انتہائی خوبصورت کر کے، خوش خط کر کے، اور آرام آرام سے اپنا کاپی ورک مکمل کیجیے۔ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے اور اس کو بھی اسی طریقے سے سمجھیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔